صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے امجد علی قادری صاحب۔ وہ ایک مرتبہ شکار پر گئے تو جس شکار کا نشانہ لگائے ہوا تھا، جیسے ہی اس کو نشان بنا کر مارا تو وہ اس کو نہ لگا، کسی راہگیر کو لگ گیا۔ تو جیسے راہگیر کو لگا وہ راہگیر فوت ہو گیا۔ آپ کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور جج کے سامنے مقدمہ چلا تو جج نے پھانسی کی سزا سنا دی۔ تو جیسے ہی پھانسی کی سزا سنا دی گئی تو آپ جیل کے اندر ہیں تو عزیز و اقارب ملنے کے لیے آئے تو وہ رونے لگ گئے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے پھانسی نہیں ہونی۔ تو وہ لوگ حیران و پریشان ہوئے کہ یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو امجد علی قادری صاحب نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رات مجھے خواب میں آ کر یہ بشارت دی ہے کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو مجھے اس لیے کچھ نہیں ہوگا، مجھے پھانسی نہیں ہونی، آپ گھر جائیے، آرام سے رہیے۔ تو جب پھانسی کا دن آ گیا تو ماں کی ممتا سے بھی نہ رہا گیا، اپنے بیٹے کا آخری دیدار کرنے کے لیے پھانسی گھاٹ پہنچی تو اپنے بیٹے کو دیکھا، گلے سے لگایا تو بیٹے نے کہا کہ امی جی آپ پریشان نہ ہوں۔ بیٹے کا اعتقاد چیک کیجئے کہ ماں کو بھی کہہ رہا ہے کہ امی جی آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھر جائیے، ناشتہ بنائیے، میں آج کا ناشتہ گھر آ کر ہی کروں گا۔ تو والدہ پریشان حیران روتی ہوئی گھر پہنچی اور ادھر سے بیٹا جو ہے وہ تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ہے۔ پھانسی گر نے پھندا پہنایا، کپڑا پہنایا اور بطریقہ دستور پوچھا کہ تمہاری آخری آرزو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری تو آخری آرزو بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ میرا ابھی وقت ہی نہیں آیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید موت کی دہشت و وحشت کی وجہ سے دماغ فیل ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ایک تار آ گیا کہ ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کی خوشی میں اتنے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور اتنے قیدیوں کی سزا، پھانسی کی جو سزا ہے اس کو معاف کر دیا جائے۔ ابھی گھر کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے، لاش لانے کا انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ ابھی بیٹے کی لاش آنی ہے اور ادھر سے بیٹا رہا ہو کر پھانسی گھر سے اپنے گھر آ پہنچے اور گھر آ کر کہتے ہیں کہ میرا ناشتہ لائیے، میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ میں ناشتہ گھر آ کر ہی کروں گا۔ عزیزان گرامی، غور فرمائیے کہ ایک مرید کا اپنے پیر کے بارے میں کیسا اعتقاد تھا کہ تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ہے۔ اب کتنے سیکنڈ لگتے ہیں لیکن ان کا اعتقاد چیک کیجئے کہ میرے مرشد نے فرما دیا ہے تو اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی مرشد کی ایسی ہی محبت نصیب فرمائے اور مرشد کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کی فوقیت دیا کریں، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔